بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہٰذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا خاص طور پر اہتمام کرنا۔ اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 877، اور دوسری حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، فرمایا روز جمعے کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث کا نمبر 879، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا آپ نے بھی لوگوں کے پسینے کی بو محسوس فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُم مَّا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، فرمایا اے لوگو جب یہ دن آئے تو غسل کر لیا کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق تیل و خوشبو ضرور لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے کہ جمعے والے دن کا غسل واجب ہے یا سنت ہے یا نفل؟ ابن عباس نے فرمایا نہیں، واجب تو نہیں، لیکن غسل کرنا بہتر باعث خیر ہے، اس سے غسل کرنے والے کو زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غسل کیسے شروع ہوا تھا۔ دراصل لوگ اونی لباس پہنتے تھے، بہت محنت مزدوری کرتے تھے، اپنی پیٹھوں پر سامان وغیرہ اٹھاتے تھے۔ اس وقت ان کی مسجد چھوٹی اور بہت تنگ تھی۔ ایک دن جب کہ گرمی زوروں پر تھی، لوگوں کو اونی لباس میں شدید پسینہ آیا ہوا تھا اور ان سے ایسی بو آ رہی تھی کہ جس سے وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے غسل کو واجب کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت حدیث کا نمبر 353۔ اب یہ غسل کے بارے میں آپ نے سنا کہ غسل جو ہے یہ ضروری ہے، غسل کرنا چاہیے جمعے والے دن، تاکہ ساتھ میں کھڑا نمازی پسینے کی بدبو محسوس نہ کرے۔ اسی طرح غسل کرنے سے انسان میں تندرستی، تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، جمعے والے دن کے آداب میں سے ہے۔ اس کی دلیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ ویتطہر ما استطاع من طہر وَيَدَحِنُ مِن دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِن طِيبِهِ بَيْتِهِ
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، حسب استطاعت پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائے، پھر مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کو جدا جدا نہ کرے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے، تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 883۔ معلوم ہوا کہ جمعے والے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، امام جب خطبہ شروع کرے کلام نہ کرنا، خاموشی سے خطبہ سننا، اور اگر مسجد میں رش ہو تو لوگوں کے اوپر سے گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے نہ بڑھنا، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا سکون سے، خطبہ سننا امام کا، تو یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ تو اس لیے جمعے والے دن جمعے کے جو آداب ہیں، غسل کرنا، خوشبو لگانا، بالوں میں تیل ڈالنا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، اور اسی طرح صاف شفاف کپڑے پہننا، امام کے خطبے دینے سے پہلے مسجد میں پہنچنا، تو یہ ساری جمعے کے آداب میں ہے۔ جمعے کے آداب یہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہ ہے کہ جمعے کے لیے جلدی آنا، لیٹ نہ کرنا، جس طرح کہ سورۃ الجمعہ ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرما دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، جب پکارا جائے، نماز جمعے کے لیے اذان دی جائے، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، ساری تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی، سارے معاملات چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر عمل ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد سارا دن فارغ رہو، نہیں، بلکہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ مارکیٹ، کاروبار، کھیتی باڑی، سارے معاملات کر سکتے ہو، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا جس وقت نماز پوری ہو جائے جمعے کی، دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دوبارہ کاروبار شروع کر دو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو دوبارہ تلاش کرو، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ سورۃ جمعہ کی 10 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ